السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعن نبی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه البخاری ومسلم۔ محترم سامعین کرام، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح اربعین نوویہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اربعین نوویہ کی شرح و تفسیر علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی روشنی میں اختصار اور اسی طرح سے بعض اضافات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس میں کل کے درس تک 8 احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ کل کے درس میں 7ویں اور 8ویں حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے اور اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 9ویں حدیث ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ 9ویں حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، میں تم کو جن چیزوں سے روک دوں ان چیزوں سے رک جاؤ، اور جن چیزوں کا میں تم کو حکم دے دوں ان چیزوں کو بجا لاؤ اور ان کو انجام دو جس حد تک تم اس کی استطاعت رکھتے ہو، یعنی بقدر استطاعت میرے اوامر کو تم بجا لاؤ اور ان پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو جس چیز نے ہلاک کیا وہ کثرت سوالات تھے، وہ بار بار لکیر کو کھینچ کر کے بال کی کھال نکالتے تھے اور کثرت کے ساتھ سوالات کرتے تھے۔ وَإِخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور اسی طرح سے وہ اپنے انبیاء سے اختلاف کرتے تھے۔ ان دونوں چیزوں نے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس روایت کو معروف صحابی رسول عبد الرحمن بن صخر الدوسی، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت سے مشہور ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے۔ آج کے درس میں بھی انشاءاللہ 9ویں اور 10ویں حدیث کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تاکہ اس طریقے سے رمضان کی انتہا تک کسی بھی حد تک کسی بھی طریقے سے کوشش کی جائے کہ یہ کتاب مکمل کر دی جائے۔ تو اس روایت کو روایت کرتے ہوئے نقل کرتے ہوئے عبد الرحمن بن صخر الدوسی، جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، امام و فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، حافظ قرآن تھے اور حافظ حدیث تھے، یہ فرماتے ہیں روایت کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دراصل ان روات اور ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت تو کم پائی ہے، یعنی آپ کی صحبت میں رہنے کا شرف دوسرے صحابہ کرام کے مقابلے میں کم ہوا ہے، لیکن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 3 برس میں 3 سال میں کثرت کے ساتھ سب سے زیادہ حدیث نقل کی ہیں۔ ان سے جو روایتیں منقول ہیں ان کی تعداد 5374 تک پہنچتی ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ان میں سے یعنی متفق علیہ روایات 326 ہیں، صرف صحیح بخاری میں 93 روایات اور احادیث ہیں، اور صرف صحیح مسلم میں 98 احادیث ہیں، اور بقیہ احادیث دوسری احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ 7 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا، 28 سال کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صرف 3 سال رہے، اور اس دوران بالکل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے اور آپ کی مجلس سے غائب ہونے کو یہ گوارا نہیں فرماتے تھے، آپ کو لازم پکڑ کر کے رکھتے تھے۔ صورتحال یہ تھی، بعض روایات میں ملتا ہے کہ لازم پکڑنے کے نتیجے میں مستقل صفہ کے چبوترے پر اس کو لازم پکڑ کر کے بیٹھنے میں، تاکہ دین اسلام کی کوئی بات فوت نہ ہو جائے، اسی حرص میں ان کے اوپر بھوک اور پیاس کی شدت بڑھتی تھی اور غشی طاری ہو جاتی تھی۔
تو صحابہ کرام جب تہجد اور قیام اللیل کے اہتمام کے لیے مسجد آیا کرتے تھے یا نوافل کے لیے مسجد آیا کرتے تھے تو دروازے پر کھڑے ہو کر کے یہ ان کو بھوکوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کی فضائل پر مشتمل احادیث نقل کرتے تھے تاکہ کسی کے دل میں یہ بات آ جائے ان کو کھانے پینے کا انتظام کرے تو ان سے روایت کرنے والے اسی طریقے سے ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کثرت حدیث ہی کے ضمن میں کہ ان سے روایت کرنے والے صحابہ اور تابعین کی تعداد تقریباً 800 ہے، یعنی ان کے شاگرد 800 تک پہنچتے ہیں۔ حافظ حدیث کے ساتھ ساتھ یہ حافظ قرآن بھی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں یہ شریک رہے اور خلفائے راشدین کے ساتھ بھی تمام غزوات میں یہ شریک رہے۔ 57 یا اسی طرح سے 59 ہجری میں اختلاف ہے کہ ان کا مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی 78 سال کی عمر میں، اور بقی میں تدفین عمل میں آئی۔ ان سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں خود مسلمانوں کے بعض مکاتب فکر پھیلاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ احادیث نقل کی ہیں، تو یہ حدیثیں نقل کرنا جانتے تھے، حدیث کا فہم اور سمجھ بوجھ ان کے پاس نہیں تھی۔ اسی طرح سے مستشرقین نے، یعنی عیسائیوں کا وہ گروہ جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے عربی زبان میں دسترس حاصل کرتا ہے، اسلامی تعلیمات کو حاصل کرتا ہے اور اسلامی تعلیمات میں شبہات پیدا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، مستشرقین جو کہ منافقوں کا اسلوب اختیار کرتے ہیں یا اسلام دشمنوں کو کی شکل میں مسلمانوں کو اور اسلام کو مشکوک کرنے کے لیے یہ اسلامی ذخائر پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو مستشرقین کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مستشرق تھا، ضمناً بات آ گئی ہے، اس کی تفاصیل مجھ کو یاد نہیں ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت روایت کی وجہ سے مسلسل ان کے اوپر تنقیدیں کرتا تھا، لیکن وہ تنقیدیں کرتا رہا اور کبھی بھی تنقید کرنے میں یا ان کو بدنام کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ آخر کار اس کے دور کے لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ مرنے لگا اور آخری وقت اس کا آیا تو وہ چونک چونک کر کے بار بار کہتا تھا ابو ہریرہ ابو ہریرہ۔ لوگوں نے جب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں نے پوری زندگی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفت میں گزار دی، لیکن ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکا، کوئی عیب تلاش نہیں کر سکا، کیونکہ انہوں نے جو کچھ نقل کیا ہے امانت داری اور پورے فہم و ذکا کے ساتھ اور فہم و فقاہت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس میں کسی انداز کی کجی نہیں ہے۔ تو وہ چونک چونک کر کے نام لیتا تھا، گویا اللہ رب العالمین نے اپنے صحابی، اپنے رسول کے ساتھی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا عذاب اس کو دنیا ہی میں اس کے آثار نمایاں کر دیے تھے۔ اور اسی طریقے سے آج کے دور میں بعض مکاتب فکر کے بعض فقہا ایسے ہیں جو بذات خود تو اپنے آپ کو فقیہ کہتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ نقل کرتے ہیں کہ یہ غیر فقیہ تھے، صرف حدیثیں نقل کرتے تھے، اور بہت ساری چیزیں ان کے اوپر بہت سارے مکاتب فکر کے بعض فقہا اور مفتیان نے اتہامات لگائے ہیں۔ اور سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ انہوں نے جو روایتیں نقل کی ہیں، جو احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کر کے ارشاد فرماتے ہیں، ان احادیث میں بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو ان فقہا اور مکاتب فکر کے فقہی مسائل کے خلاف جاتی ہیں۔ جب وہ خلاف جاتی ہیں اور ان کے پاس کوئی توجیہ و تعویل نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں یہ سوچتے ہیں کہ ان کو غیر فقیہ قرار دے کر کے ان روایات کو مشکوک کر دیا جائے، جبکہ یہ انتہائی گرے درجے کا جرم ہے۔ اس سے ہم کو بچنا چاہیے، کیونکہ صحابی رسول کا مقام ایک مقام ہے اور اس مقام کو تسلیم کرنا ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے، اس کے بغیر ہم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسا لگتا تھا کہ ان کو اندازہ تھا، فرماتے ہیں کہ انکم تزعمون ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث، کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے 7354 نمبر، کہتے ہیں کہ تم لوگ گمان کرتے ہو کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں نقل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ سارے کے سارے لوگ آپ کی مجلس سے نکل کر کے اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں چلے جاتے تھے، اور میں آپ کو لازم پکڑ کر کے احادیث رسول کو سننے کے لیے وہاں بیٹھا رہتا تھا،
کہ کوئی حکم یا آپ کا کوئی فرمان ایسا نہ ہو کہ میں سن نہ سکوں اور میرے علم سے وہ دور رہ جائے. تو انہوں نے یہ روایت نقل کی کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آ کر کے فرمایا من یبسط رداءه حتى اقضی مقالتی ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني فبسطت. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ایسا آدمی ہے جو آئے اور اپنی چادر پھیلائے اور میں اس کو اپنی باتیں بتاؤں اور وہ ان باتوں کو حاصل کر لے اور اس کے بعد ان میں سے کچھ نہ بھولے. یعنی حاصل کرنے کا آپ نے خوشخبری بھی دی اور نہ بھولنے کے بارے میں بھی خوشخبری دی کہ وہ حاصل بھی کرے گا اور بھولے گا بھی نہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً اپنی چادر پھیلائی اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, آپ کو احادیث بتائیں اور انہوں نے یاد کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ, اس ذات کی قسم جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, اس کے بعد سے میں کبھی کوئی بات اسلام کی نہیں بھولا. جو کچھ سنتا تھا من وعن یاد ہو جاتی تھی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ مختصر سا تعارف تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جن کی وفات 57 یا 59 ہجری میں ہوئی ہے. اس حدیث کی شرح پر آتے ہیں. شرح میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوا, میں جن چیزوں سے تم کو روکتا ہوں ان چیزوں سے رک جاؤ. یعنی جن چیزوں سے میں نے تم کو منع کیا ہے ان چیزوں سے بچ کر کے زندگی گزارو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کا منصب, آپ کی عظمت ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے, بلکہ ہم اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا اور سید الانبیاء بنایا, آپ کے اوپر قرآن مجید جیسی کتاب کو نازل فرمایا اور بے شمار فضائل آپ کے قرآن و سنت میں وارد ہیں. آپ شفاعت عظمیٰ کا آپ کو اختیار دیا گیا, بہت سارے اختیارات دیے گئے. آپ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے اگر کسی چیز سے روکیں تو ہم کو رکنا چاہیے, کیونکہ اگر ہمارا بڑا ہم کو کوئی حکم دیتا ہے تو اس حکم کو بجا لانا ہمارا فریضہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجتنبوہ, جن چیزوں سے میں روکوں ان سے رک جاؤ. فجتنبوہ یعنی ان سے دوری اختیار کر لو اور تم ایک جانب ہو جاؤ اور ان چیزوں کو دوسری جانب کر دو, یعنی ان سے بالکل الگ تھلگ ہو جاؤ. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فجتنبوہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم, اور جن چیزوں کا میں حکم دوں ان چیزوں میں جتنی طاقت رکھتے ہو اتنا اس کو بجا لاؤ, اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. یہاں پر فرق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں منہیات کا تذکرہ کیا کہ میں جن چیزوں سے روکوں ان سے رک جاؤ, وہاں پر یہ نہیں فرمایا مستطعتم, جتنا رک سکو اتنا رکو. لیکن جہاں پر یہ فرمایا کہ ما امرتکم, میں تم کو جتنا حکم دوں اتنا اپنی استطاعت کے برابر اس کو انجام دیا کرو. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اجتناب کرنے میں انسان کا رکنا ممکن ہے. ہر چیز سے اسلام نہیں روکتا ہے اور بہت ساری چیزوں میں اسلام نے راستہ کھلا رکھا ہے, آسانیاں پیدا کی ہیں. لیکن جن چیزوں کا حکم اسلام دیتا ہے وہ چیزیں 24 گھنٹے کی زندگی سے واسطہ رکھتی ہیں. بہت سے اوقات میں انسان ان چیزوں پر اپنی بیماری کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے, زیادتی عمر کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے پورے طریقے سے عمل پیرا نہیں ہو پاتا. سفر ہے, کوئی عذر ہے, شرعی عذر ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حد تک تمہارے لیے ممکن ہو اس حد تک ان کو بجا لاؤ. تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مامورات کو استطاعت کے ساتھ جوڑا ہے, اور یہ ایک دقیق اور باریک تعبیر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا, یہ تاکید کے لیے ہے, فَإِنَّمَا کیونکہ تم سے پہلے
الذین من قبلکم، جو لوگ تم سے پہلے تھے، فإنما أهلك الذین من قبلکم، جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کو ہلاک کیا دو چیزوں نے، دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جو تم سے پہلے گزر چکے، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور اسی طرح سے وہ اقوام ہیں جو ہماری امت اسلامیہ یا امت محمدیہ سے پہلے گزر چکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بالخصوص یہود و نصارہ اور سابقہ ان امتوں کا تذکرہ کیا ہے جو امتیں اس عذاب کو اختیار کر چکی ہیں یا ان چیزوں میں لاپرواہی کر چکی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں سے بچو جن چیزوں کو تم سے پہلے کی قوموں، جن چیزوں کی وجہ سے تم سے پہلے کی قومیں ہلاک ہو گئیں۔ اس سے مراد یہود و نصارہ اور دوسری اقوام ہے، بالخصوص یہود و نصارہ مراد ہیں۔ تو پہلا سبب بتایا گیا کثرت مسائلہم، جن چیزوں نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا وہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ سوالات کرتے تھے، یعنی فضول قسم کے سوالات کرتے تھے۔ اور امت اسلامیہ میں بھی ارائیتیین کے نام سے ایک فرقہ ابھرا جو کہتا تھا ارائیت ان کان کذا فکان کذا، کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، اگر ایسا مسئلہ پیش آ گیا تو اس کا حل یہ ہوگا، یعنی مسائل کے پیش آنے سے پہلے فرضی مسائل بنا کر کے اس کے جوابات تلاش کرتے تھے، اور یہ چیز اسلام میں معیوب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں پہلی چیز تھی ان کا کثرت کے ساتھ سوال کرنا، وَاِخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور ان کا اپنے انبیاء سے اختلاف کرنا، معارضہ کرنا، انبیاء کی مخالفت کرنا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به فلا تختلفوا علیہ، کہ امام جو ہے نماز جو پڑھاتا ہے وہ اس وجہ سے بنایا گیا تاکہ تم اس کی پیروی کرو، لہذا اس پر اختلاف نہ کرو۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بھی علا کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی دونوں روایتوں میں علا کا صیغہ استعمال کیا۔ یہاں فلا تختلفوا علیہ اور اختلافہم علی انبیائہم، علا کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہا فلا تختلفوا عنہ، عنہ نہیں کہا گیا، یعنی اس میں حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ یہ اس بات کی دلالت ہے کہ سابقہ امتوں میں معارضہ اور انبیاء سے اختلاف پایا جاتا تھا۔ انبیاء کے سامنے کھڑے ہو کر کے انبیاء سے اختلاف کرنا اور انبیاء کی باتوں کو آڑے ہاتھوں لے کر کے اس کا انکار کرنا، یہ کیفیت پائی جاتی تھی۔ آج بھی امت اسلامیہ کو اگر بچنا ہے اور کامیابی کی زندگی اختیار کرنی ہے تو اس کو انبیاء اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالخصوص پیروی کا حق ادا کرنا ہوگا۔ تقلید شخصی کو سامنے رکھ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اختلاف کرنا، اس انداز کی چیزیں اختیار کرنا، یہ ہمارے لیے باعث ناکامی اور باعث ذلت و خواری ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اس سے بچنا چاہیے، ہم کو انبیاء کے اقوال سے معارضہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں یہاں پر نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن بعض مکاتب فکر میں ایسی کتابیں ان کی فقہ کی موجود ہیں جس میں یہ عبارت موجود ہے کہ اگر ہمارے امام کا قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ٹکرا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اور فرمان کی تعویل و توجیح کی جائے گی، اور اگر تعویل و توجیح نہیں کر سکے تو اس کا انکار کیا جائے گا اور اپنے امام کا قول مانا جائے گا۔ اس انداز کے اقوال یقیناً کفریہ عقائد کی طرف لے جانے والے اقوال ہیں، لہذا ہم کو ان کتابوں پر اعتماد کرنے کے بجائے ان کی تردید کرنی چاہیے اور ان سے اپنی امت کو بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں جو ہم کو جو حکم دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں سے رکنے کا حکم دیا جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ہے، ان سے بچنے کا حکم دیا، جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ یہ اس روایت کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب کی 10ویں حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے۔
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तारुफ जैसा कि इस हदीस में गुजरा, वही रावी हदीस फरमाते हैं अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा व इन्नल्लाह अमरल मुअमिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन फ़क़ाल या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 51 है। वक़ाल, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। सूरह बकरा की आयत नंबर 172 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सुम्मा ज़कर अर्रजुल, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया सुम्मा ज़कर अर्रजुल युतीलु सफ़र अशअसा अग़बरा यमुद्दु यदैहि इला समा या रब्बी मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, रवाहु मुस्लिम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकीज़ा है और पाकीज़ा को ही कबूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को हुक्म दिया जैसे कि उसने रसूलों को हुक्म दिया था कि रसूलों को हुक्म दे करके मुखातब करके फरमाया था कि ए रसूलों, तुम पाकीज़ा रिज़्क़ को खाओ और नेक अमाल करो। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालो पाकीज़ा रोजी खाओ, जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको रोजी दी है उस रोजी में से पाकीज़ा रिज़्क़ खाया करो। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का तज़किरा फरमाया जो लंबे सफर से वापस आता है और परागंदा हाल होता है, थका हारा होता है और उसका जिस्म गुबार आलूद होता है, जिस्म पर मैल कुचैल और मिट्टी अटी हुई होती है। यमुद्दु यदैहि, थका हारा आकर के अपने हाथ को फैलाता है, इलस समा, आसमान की जानिब उठाता है और फरमाता है, कहता है या रब्बी, ए मेरे रब, व मतअमुहु हराम, जबकि उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है और उसकी परवरिश भी हराम के जरिए से होती है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो उसकी दुआ कैसे कबूल की जा सकती है। यह सही मुस्लिम की हदीस है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पाकीज़ा और हलाल रोजी का तज़किरा फरमाया है। तो आइए इस हदीस की शरह पर चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तय्यिब है, यानी ताहिर है और तमाम नकाइस से, तमाम उयूब से पाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी अंदाज का ऐब या किसी अंदाज की कोई बुराई लाहिक नहीं हो सकती किसी भी हालत में, क्योंकि तय्यिब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है और तय्यिब का बरअक्स खबीस होता है। खबीस जो है वो शैतान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकीज़ा है, तय्यिब उसका नाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा कुरान मजीद में कसरत के साथ फरमाया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्योंकि पाकीज़ा है, इस वजह से वो पाकीज़ा चीजों को कबूल फरमाता है। चाहे अक़वाल हो तो पाकीज़ा, अमाल हो तो पाकीज़ा, अक़वाल व अमाल सब में वो पाकीज़ा चीजों को, अक़वाल व अमाल को कबूल फरमाता है और हर बुरी चीज को वो मरदूद गर्दानता है। ऐसी चीज जो नक्स पर वाक़े हो, पाकीज़ा ना हो, जिसके अंदर शुबहात हो, उन चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मरदूद समझता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ पाकीज़ा चीजों को कबूल फरमाता है। इसी वजह से किसी नापाक माल से या हराम कमाई के जरिए से हासिल किए गए माल के जरिए, खबीस माल के जरिए कोई इंसान माल हासिल करे और उसके जरिए से सदका करे तो वो सदका काबिल कबूल नहीं बल्कि वबाल जान है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ पाकीज़ा माल को कबूल फरमाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है जिसको अबू इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में नकल किया है कि कोई इंसान एक खजूर भी अगर पाकीज़ा माल से सदका करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्योंकि पाकीज़ा है, तय्यब है, इस वजह से उसके उस मामूली सदक़े को कबूल फरमाता है और उसके बारे में यह खुशखबरी दी गई है कि वह क़यामत के दिन उस मामूली से पाकीज़ा सदक़े के नतीजे में उस सदक़े को एक पहाड़ के बराबर पाएगा।
इसी तरीके से अमाल में पाकीज़ा अमाल का तस्करा किया गया। पाकीज़ा अमाल से मुराद वो अमाल हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इखलास के लिए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआफ़क़त और आपकी मुताबअत में किए जाएं, यानी इबादत की कबूलियत की दोनों शर्तें उसके अंदर पाई जाएं। और अमवाल में तय्यब यानी पाकीज़ा माल वो है जो हलाल तरीके से कमाया जाए और हराम तरीके से बच करके कमाया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर मोमिनों और रसूलों का तस्करा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मोमिनों, तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म उसी तरीके से दिया है जिस तरीके से अंबिया और रसूलों को हुक्म दिया गया। अंबिया और रसूलों को हुक्म दिया गया और वही हुक्म मोमिनों को दिया जा रहा है। यहां ईमान की शान का तस्करा है, यानी मोमिन और अंबिया और रसूल पाकीज़ा चीजों की इत्तिबा करने में यकसा हैं। उन दोनों की पाकीज़गी का तस्करे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों को कुरान मजीद में यकसा उसलूब में याद किया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से इस आयत करीमा को जिक्र किया कि ए रसूलों, तुमको पाकीज़ा जो रोजी दी गई है उसको कमाओ और खाओ और आमाल सालिहा को अंजाम दो। और इसी तरीके से मोमिनों को हुक्म दिया गया कि तुम भी रोजी रोटी जो दी गई है उसमें से पाकीज़ा रोजी रोटी को कमाओ खाओ। यहां पर दो मिसालों से इसको समझा जा सकता है। एक आदमी वो है जो बकरी खाता है, यानी कोई जानवर खाता है, बकरी उसने अपने लिए इस्तेमाल की, उसका गोश्त खाया, जबकि वो बकरी मुर्दार थी, यानी ज़बाह नहीं किया जा सका। तो ऐसी सूरत में अगरचे वो बकरी हलाल माल के जरिए से पाली गई हो लेकिन उसकी मौत हो गई ज़बाह करने से पहले, तो ऐसी सूरत में वो बकरी का गोश्त खाना हराम होगा। इसी तरीके से दूसरी मिसाल यह है कि इंसान बकरी का गोश्त खाता है लेकिन बकरी को चोरी करके लाता है, कहीं से डाका डाल करके लाता है, तो ऐसी सूरत में उसका गोश्त खाना हराम होगा। यानी इन दोनों मिसालों से हम यह समझ लें कि शरीयत के तमाम उमूर का एतबार करना, उसका लिहाज रखना हलाल और हराम के मसाइल में जरूरी है। उसके बगैर हमारे अमाल कबूल नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वअमलू सालिहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यानी तुम सालिह अमाल करो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको खाने पीने का हुक्म दिया, क्योंकि ये खाना पीना जो है, जैसा कि मिसाल यहां पे हलाल और पाकीज़ा रोजी को खाने का हुक्म देकर के दी गई है, तो ये पाकीज़ा रोजी जब इंसान के बदन में जाती है तो बदन परवरिश पाता है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमाल सालिहा का हुक्म दिया इन्हीं आयात में, क्योंकि अमाल सालिहा को अंजाम देने और इसी तरीके से पाकीज़ा माल खाने से जब दोनों चीजें जमा होती हैं, खाना पीना भी पाकीज़ा होता है और अमाल सालिहा भी शरीयत के मुताबिक होते हैं, तो ऐसी सूरत में इंसान कामयाबी को पहुंच सकता है। गोया उसके अंदर इन दोनों चीजों को जमा करने के बाद ही इखलास और मुताबिअत की सिफत पैदा होगी, जिसके नतीजे में उसके अमाल और उसकी इबादत कबूल होंगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से दो आयतों का यहां तस्करा फरमाया। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी का तस्करा करते हैं, मिसाल देते हैं कि एक आदमी की मिसाल देते हुए आपने फरमाया कि वो लंबा सफर करता है, उसके परागंदा जिस्म और बाल धूल से अटे हुए होते हैं, परागंदा बाल होता है, बिखरे हुए होते हैं और धूल से अटा हुआ होता है। वो आता है और पसीने से शराबोर, थका हारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब दोनों हाथ उठा करके आसमान की जानिब हाथ उठाता है और कहता है ए मेरे रब, ए मेरे रब। यहां पर सफर तवील होने का तस्करा किया गया है और अहादीस में मिलता है कि सफर जो है यह दुआ की कबूलियत के अहम मौके में से एक मौका है। इंसान को सफर में दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। जब सफर तवील होता है तो दुआ के ज्यादा मौके मिलते हैं। इसी वजह से दुआ के तस्करे में यहां सफर का तस्करा किया गया। उसके बाद फरमाया गया इतना तवील सफर है उसका कि वो थका हारा और प्रागंदा बाल
اور دھول سے اٹا ہوا آتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے. یعنی اس حالت میں تھکے ہارے ہونے کے باوجود وہ اپنے لیے دعا کا اہتمام کرتا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان جب دعا ہاتھ اٹھا کر کے کرے تو ایسی صورت میں ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. فرمایا ابو داؤد کی اس روایت میں کہ اللہ رب العالمین حیا کرتا ہے اپنے بندے کو نامراد واپس کرنے سے. جب ہاتھ اٹھا کر کے انسان دعا کرتا ہے تو نامراد واپس نہیں کیا جاتا. اسی وجہ سے علماء کرام نے کہا ہے کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، جس کی تفصیل تھوڑی سی آگے آنی ہے. تو اس کے بعد دعا جب کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی. وہ ربوبیت کے صیغے سے اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے. اور ربوبیت جو ہے یہ دعا کی قبولیت کے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے، کیونکہ دعا کی قبولیت اللہ رب العالمین کی صفت ربوبیت سے جڑی ہوئی ہے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اور اس کی پرورش بھی حرام کے ذریعے سے ہوئی. فَأَنَّا اس کے بعد استفہام یعنی سوالیہ انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لذالک، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی. یعنی انسان اگر لمبے سفر سے آئے، تھکا ہارا ہو، دعاؤں کے لیے اخلاص پایا جائے اور اللہ رب العالمین کو ربوبیت کے صیغے سے پکارے، سارے کے سارے امکانات اکٹھا کر لے، لیکن اس کے باوجود وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام سے اس کی پرورش ہوتی ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استفہام کا صیغہ استعمال کیا ہے فَأَنَّا، جس سے استبعاد یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ چیز بہت دور کی بات ہے کہ اس کی دعا قبول ہو. اس وجہ سے ہم کو حلال پر اکتفا کر کے اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حلال روزی پر اکتفا کرنے والے کی دعائیں اللہ رب العالمین سنتا ہے. اب یہاں پر ہاتھ اٹھانے کی بات آئی ہے، جو سوالات اکثر لوگوں کے آتے رہتے ہیں کہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ کیا ہے. قنوت وتر میں، قنوت نازلہ میں لوگ کثرت کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ دعا میں ہاتھ اٹھایا جائے گا کہ نہیں اٹھایا جائے گا. اس سلسلے میں 3 احوال ہیں. دعا کرنے کے 3 احوال کا تذکرہ شریعت اسلامیہ میں ملتا ہے. ایک تو قسم یہ ہے کہ جہاں پر ہاتھ اٹھانا ثابت ہے صحیح دلائل کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے دوسری قسم یہ ہے جہاں پر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، اور تیسری قسم وہ ہے جہاں پر ہاتھ اٹھانے یا نہ اٹھانے کا کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں سرے سے. یعنی شریعت نے دعا کرنے کی بات کہی گئی لیکن وہاں ہاتھ اٹھانے کے آداب کا یا نہ اٹھانے کی بات کا تذکرہ نہیں کیا گیا. پہلی قسم جو ہے، جیسا کہ انسان استسقاء کی دعا کرتا ہے، بارش طلب کرنے کی دعا کرتا ہے، اس موقع سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا ثابت ہے، لہذا اس موقع سے ہاتھ اٹھانے کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہاتھ اٹھا کر کے ہی دعا کرنی چاہیے. دوسری قسم یعنی جہاں پر ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں ہے، جیسے خطبات جمعہ میں امام خطبے کے اخیر میں کچھ دعائیہ کلمات کہتا ہے، وہاں پر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، لہذا ہاتھ وہاں پر نہیں اٹھایا جائے گا. اور تیسری قسم یہ ہے کہ جہاں پر شریعت خاموش ہے، نہ ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا گیا نہ ہاتھ چھوڑنے کا حکم دیا گیا، تو ایسی جگہ پر انسان کو ہاتھ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین حیا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہ کرنے سے متعلق. لہذا دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، الا یہ کہ شریعت نے ہاتھ اٹھانے سے روکا ہو یا ہاتھ نہ اٹھانے کی بات کی صراحت موجود ہو. اس وجہ سے ان تینوں قسموں کو سامنے رکھ کر کے
ہم کو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق تمام کے تمام امور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں اللہ رب العالمین جلد سے جلد ہم کو اس وبائی مرض سے نجات دے، ان حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔